بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ کریں گے سائنس اور ہماری زندگی یونٹ نمبر 12 اور اس کے ہم سارے امپورٹنٹ جتنے کوسچنز ہیں میں نے بنائے آپ کے لیے میں آپ سے شیئر کروں گی تاکہ آپ کی اس چیپٹر کی اچھے سے تیاری ہو، اور پھر 1 بائی 1 جو ہے نا میں باقی وادی حنزہ سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر واپس آئیں گے، ٹھیک ہے، اور جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا وہ میں آپ کو ساری آج کروا دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں ہم دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کس کو انڈر لائن کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیش جیسی نعمت سے نوازا تو آپ نے علم کو کرنا ہے۔ یہ پہلا جو نشان لگا ہوا ہے علم، جو مشاہدات اور تجربات، یہ آپ کے سوال جواب ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ سائنس کی ترقی سے انسان کی زندگی میں یہ بھی سوال ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور نیچے آ جاتے ہیں ہم جہاں پر ہماری بلینک لگی ہوئی ہے نا، ہاں جی، یہاں پر دنیا کی ڈیش فیصد تجارت بحری راستے سے ہوتی ہے، تو کتنے فیصد ہوتی ہے؟ 80% ہوتی ہے۔ میں ابھی آپ کو فل ان دی بلینکس یا MCQs آپ سمجھ لیں یا ٹرو فالس سمجھ لیں وہ کروا رہی ہوں۔ اور آگے پاکستان کی 90% سے زیادہ عالمی تجارت جو ہے نا وہ سمندری راستے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہمارے پاس ڈیش اور ڈیش بندرگاہ کے پوری طرح سے فعال ہونے کے بعد بحری تجارت کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی، تو یہ دونوں جگہوں کے آپ نے دونوں بندرگاہوں، دونوں سی پورٹس کے نام یاد کرنے ہیں، سی پیک اور گوادر۔ آگے ہمارے پاس ہے جدید سائنس نے طب کی دنیا میں ڈیش پیدا کر دیا ہے، آپ نے لکھنا ہے انقلاب پیدا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے انسانی اعضاء کی ڈیش کا دور شروع ہو چکا ہے، پیوند کاری آپ نے یاد کرنا ہے۔ سائنس کی ترقی سے نابینوں کو ڈیش مل رہی ہے، بصارت آپ کر لیجئے گا، اور بہروں کو ڈیش مل رہی ہے، قوت سماعت۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ حادثے میں معذور ہونے والے افراد کو ڈیش لگا کر معذوری سے بچایا جا رہا ہے، تو آپ نے یہاں لکھنا ہے مصنوعی اعضاء۔ سائنس کی بدولت معلومات کے ذریعے بھی تیز تر ہو گئے ہیں، ایک چھوٹے سے موبائل سے یہ ہم نے سوال جواب کرنے ہیں، ان کو آپ رہنے دیں، آگے چلیں۔ اب زندگی کا کوئی ڈیش بھی اس کے اثر سے باہر نہیں، تو آپ لکھیں گے اب زندگی کا کوئی شعبہ، یعنی کوئی بھی ایریا، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ۔ ایک استاد ڈیش کا استعمال کر کے اپنے لیکچر کو مزید مؤثر بنا سکتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا۔ ڈیش نظام تعلیم میں بھی استاد انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے شاگردوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، تو ہم یہ رکھیں گے فاصلاتی نظام، ڈسٹنس ہے نا، ہاں، اب کافی آپ کہاں بیٹھے ہوئے، میں کہاں بیٹھی ہوئی، تو ہم آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آن لائن یہ ہوتا ہے کہ ہم براہ راست ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ساری امپورٹنٹ چیزیں جو میں آپ کو کروا رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ آئے گا۔ مسلمانوں کو ڈیش کے ساتھ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، کس کے ساتھ؟ تجوید کے ساتھ۔ اب آگے ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک طالب علم انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سی ڈیش معلومات حاصل کر سکتا ہے، تو وہاں تعلیمی آپ نے کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم، اب یہ میں نے باقی جو ہے نا سوال بنائے ہوئے اس لیے ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ سیدھا جو انڈر لائن ورڈز ہیں نا ان کی طرف دیکھیں گے۔ آپ چلیں 5th لائن جو ہے نا ہماری، جس میں ترقی یافتہ کسان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو ترقی یافتہ کسان اپنے ڈیش کو کمپیوٹر کے ذریعے ہموار کرتا ہے، تو کھیت کو کمپیوٹر کے ذریعے ہموار کرتا ہے، یا یہ آ سکتا ہے کہ ترقی یافتہ کسان اپنے کھیت کو ڈیش کے ذریعے ہموار کرتا ہے، تو آپ کمپیوٹر لکھیں گے، یا یہ بھی آ سکتا ہے کہ ترقی یافتہ کسان اپنے کھیت کو کمپیوٹر کے ذریعے ڈیش کرتا ہے، تو آپ لکھیں گے ہموار کرتا ہے۔ تو یعنی 3 اس کے آپشنس بن سکتے ہیں اس والی لائن کے۔ جدید قسم کی ڈیش سے زیادہ فصل حاصل کرتا ہے بیجوں سے، ٹھیک ہے۔ جدید طریقہ ڈیش سے پانی کی بچت کر سکتا ہے، تو یہاں تو آپ یا آباشی ہو سکتا ہے یا یہاں پانی کے لیے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہو۔ اس طرح یہ میرا کروانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی کمپلیٹ تیاری ہوگی، کیونکہ موسٹ پروبیبلی آتا ہی سارا سبق میں سے ہے نا، اور کچھ یعنی 80% آپ کے سبق میں سے ہوتا ہے اور باقی کا آپ کے جو موروثی سوالات ہیں ان میں سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ تیاری کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی، بجائے اس کے کہ پورے لائنوں کو رٹا لگانے کے۔ آگے چلتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کسان فصل ڈیش سے ڈیش تک کے تمام مراحل آسانی سے طے کر لیتا ہے، تو اب اس میں بونے سے کاٹنے بھی ہو سکتا ہے، 2 ڈیش بن سکتی ہیں، 2 بلینکس بن سکتی ہیں، یا صرف مراحل جو ہے نا وہ آپ لکھ سکتے ہو۔ پیداوار بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، یہ ہو گیا۔ کسی بھی کھیل کی ڈیش کے ذریعے ریکارڈنگ کی جاتی ہے، تو کیمرہ انڈرسٹوڈ ہے۔ آگے اگر 3rd امپائر سے فیصلہ غلط ہو جائے تو کس کی مدد ہے؟ تو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، تو یہاں پر جدید ٹیکنالوجی کو آپ نے انڈر لائن کر لینا۔ آگے چلتے ہیں۔
اچھا آپ اپنی بک جو ہے نا اپنے سامنے رکھیے گا. میرے سے کچھ بلینکس ہیں جو میں انڈر لائن نہیں کر سکی تو میں اس لیے اس کو وربلی آپ کو بتا رہی ہوں, تو آپ خود سے انڈر لائن کرتے جائے گا. جدید ہتھیاروں کی مدد سے پولیس شہروں کے ڈیش کو قائم رکھ سکتی ہے, تو اس میں آپ یا تو جدید ہتھیار بھی انڈر لائن کر سکتے ہیں اور امن کو بھی انڈر لائن کریں گے. جدید تفتیشی طریقوں سے مجرموں کی ڈیش میں مدد ملتی ہے, تلاش میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے, آگے کسی بھی ملک کا دفاع ڈیش کے بغیر ممکن نہیں, ٹیکنالوجی, جدید ٹیکنالوجی کے بغیر. ٹھیک ہے, اب ڈیش کی ایجاد سے دنیا میں طاقت کا توازن قائم ہوا, تو وہ ایٹمی ہتھیار آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے, اور جنگوں کے امکانات ڈیش ہو گئے, کم ہو گئے. آگے ہمارے پاس ہے جو لاسٹ 2 بچی ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان اپنی ڈیش کا سامان خود پیدا کر رہا ہے, تو تباہی یہاں پر لکھیں گے. اور کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے ڈیش سے فضا آلود ہو رہی ہے, زہریلے دھوئیں. اور آگے ہے اگر ہم ڈیش اور ڈیش کو ساتھ ساتھ رکھیں تو سائنسی ترقی کے فائدے زیادہ اور نقصانات کم ہوں گے. تو یہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ فطرت یعنی نیچر اور سائنس. تو ان دونوں کو اگر ہم ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تو ہم ان سے فائدے زیادہ اٹھائیں گے بجائے اس کے کہ ہم نقصان کریں, کیونکہ ہمیں نیچر کو سمجھ کے ایسی چیزیں ایجاد کرنی ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں. آگے چلیں گے, اب جلدی سے شارٹ کوسچن آنسر کر لیتے ہیں. سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس ایسا علم ہے جو مشاہدات اور تجربات پر مبنی ہو. نمبر 2, سائنس نے ہماری زندگیاں کیسے آسان کی ہیں. یہ آپ کے اس میں سوال نہیں ہے لیکن میں نے خود بنایا ہے. سائنس کی ترقی سے انسان کی زندگی نہ صرف تیز رفتار ہوئی ہے بلکہ سہولت بھی پیدا ہوئی ہے. اس لیے پہلے جو کام مہینوں میں کرتے تھے اب وہی کام چند دنوں, گھنٹوں یا منٹس یا منٹوں میں ہو جاتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ سے کیا مراد ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. الٹرا ساؤنڈ مشین برقی لہروں کے ذریعے انسان کی اندرونی بیماریوں کی تشخیص میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے, کس چیز کی ایجاد نے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ممکن بنا دیا؟ ہوائی جہاز کی ایجاد نے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ممکن بنا دیا ہے. بہت امپورٹنٹ کوسچن, موبائل کے چند فوائد تحریر کریں. نمبر 1, دنیا کی معلومات پل بھر میں حاصل کر سکتے ہیں. موسم کا حال معلوم کر کے اپنے آئندہ کاموں کو ترتیب دے سکتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے نا, فور کاسٹ پتہ کر دیں تو اگر ہماری کوئی شادی یا فنکشن یا کوئی ہماری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے آؤٹ ڈورز میں, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس دن میٹنگ نہیں رکھنی. جو فور کاسٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس دن یا تو بہت گرمی ہوگی یا بارش ہوگی یا طوفان آئے گا. تو اس طرح ہماری جو ہے نا پری پلانڈ جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں ان کو ہم سیفلی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. آگے ہے, معالج کے ساتھ براہ راست کیمرے کے ذریعے اپنی بیماری کے بارے میں تجویز لے سکتے ہیں. یعنی ہم اپنے ڈاکٹر سے کیمرے کے ذریعے اور براہ راست آن لائن کال کر کے ہم ان سے اپنی بیماری کے بارے میں جو ہے نا پرسکرپشن لکھوا سکتے ہیں کہ کائنڈلی آپ ہمیں بتائیں, ہمیں سجیسٹ کریں ہم کون سی دوائی کھائیں یا ہمیں یوں فیل ہو رہا ہے. اب آگے چلیں. دور جدید میں ای لائبریری کا استعمال کیوں ضروری ہے؟ ای سے مراد ہوتا ہے الیکٹرانک. یہ اگر آپ سے سوال آ جائے کہ ای لائبریری سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے نا, یا ای سے کیا مراد ہے, تو ای کہتے ہیں الیکٹرانکلی, اس کی فل فارم ہے. ای لائبریری سے گھر بیٹھے کئی کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تعلیمی اور تخلیقی مضامین پڑھ سکتے ہیں, اخبارات کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اب اے ٹی ایم مشین, یہ بہت اہم سوال ہے, اس لیے میں نے اس کے 7 اسٹیپ بنائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ہر بندے کو اے ٹی ایم مشین یوز کرنی آتی ہے. اے ٹی ایم مشین کیسے کام کرتی ہے؟ یہ سٹیپس ہیں, اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو اس طرح لکھ لیں, ٹھیک ہے, ادروائز آپ کو ایک پیراگراف میں بھی آپ ان کو لکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو اور تھوڑا سا شارٹ کر کے پیراگراف میں لکھ دیں. اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکالنے کے لیے ہم مندرجہ ذیل طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 ہے اپنا اے ٹی ایم کارڈ مشین میں داخل کرتے ہیں. نمبر 2, خفیہ کوڈ یا بائیو میٹرک کے ذریعے اپنی شناخت کے عمل کو مکمل کرتے ہیں. نمبر 3, مشین کی اسکرین پر رقم کے اندراج کے مختلف طریقوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں. مطلوبہ رقم ڈالنے کے لیے یا نکالنے کے لیے مشین پر موجود بٹن کا استعمال کر کے, بلکہ ڈالنے ہی لکھے گا کیونکہ ہم پہلے اس میں ڈالتے ہیں کہ بھی ہمیں اتنے پیسے چاہیے, ٹھیک ہے, تو ڈالنے ہی ٹھیک ہے, میں نے صحیح لکھا ہوا ہے. مطلوبہ رقم ڈالنے کے لیے مشین پر موجود بٹن کا استعمال کر کے رقم کی مالیت کا اندراج کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے پیسے چاہیے, ٹھیک ہے. مشین آپ کی فراہم کردہ تمام تر معلومات کو چیک کرنے کے بعد مطلوبہ رقم اور کارڈ کو باہر نکال دیتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں آخر میں میرے ذہن میں آیا کہ جب میں ٹرانزیکشن کے لیے جاتی ہوں تو مشین جو ہے نا سب سے پہلے مجھے کارڈ دیتی ہے اور اس کے بعد میرے پیسے باہر آتے ہیں. تو میں نے بس ترتیب یہاں تھوڑی سی کی ہے کہ آپ 7 نمبر کو کاٹ دیجیے گا. آپ یہاں لکھیے گا کہ مشین آپ کی فراہم کردہ تمام تر معلومات کو چیک کرنے کے بعد آپ کا اے ٹی ایم کارڈ اور پھر رقم کو باہر نکال دیتی ہے. بقایا رقم کے لیے ایک رسید مشین سے باہر آتی ہے تاکہ آپ کو بینک میں باقی موجودہ رقم سے آگاہ
کر دے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو بیلنس جو ہے نا بیلنس بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی ٹرانزیکشن کرائی ہے اور اب آپ کے بینک میں اتنے پیسے رہ گئے ہیں. یہ تو ہو گیا ہمارا یہ سوال. آگے 7 نمبر جو ہے نا اس کا آخر میں مشین سے آپ کا کارڈ نکلتا ہے تو اس کو آپ کٹ کر دیجیے گا. سوال ہے جدید بحری جہاز میں موجود چند سہولیات لکھیں. یہ ویسے سوال نہیں ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, ٹیچرز اسی طرح کے سوال لکھتی ہیں. تو ہم 4 سہولیات بتائیں گے. کھانا کھانے کے لیے ہوٹل, لائبریری, کھیلنے کا میدان, روشنی اور ایئر کنڈیشن. تو یہ تو ہمارے سوال ہو گئے. اب الفاظ معنی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو بچوں یہ سارا آپ کے پاس سامنے لکھا ہوا, ایک بس یہ اہم الفاظ تھے, یہ اس میں ایڈڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اپنا فرسٹ پیج دیکھیں نا, سائنس کا جو انڈیکس پیج ہے اس کا, جہاں سے یہ یونٹ سٹارٹ ہوتا ہے سائنس اور ہماری زندگی, وہاں نیچے آپ کو ملے گا بالکل بالکل ویری فرسٹ پیج جو اس کا ہے اس پر یہ الفاظ آپ کو ملیں گے. تقریباً یہ 7 الفاظ ہیں اور ان کو اہم یا خاص الفاظ کہا جاتا ہے جس کے معنی پیچھے دیے گئے ہوتے ہیں. تو ان میں سے پیوند کاری کا نہیں لکھا ہوا تھا تو میں نے لکھ دیا کہ مصنوعی اعضاء کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے انسان کے جسم میں لگانا. ٹھیک ہے, نیچے سے میرے سے کٹ ہو گیا غلطی سے ایڈٹ کرتے ہوئے, تو وہ آپ لکھ دیجیے گا جو میں نے بولا ہے. یعنی پیوند کاری کیا چیز ہوتی ہے کہ مصنوعی اعضاء کو, یعنی ہماری باڈی کے ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کے گردے, دل, آنکھیں لے کر ہماری باڈی میں لگائی جاتی ہیں نا, تو اس کو کہتے ہیں پیوند کاری کروانا یا ٹرانسپلانٹ کروانا. تو مصنوعی اعضاء کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انسانی جسم میں لگانا. آگے ہمارے پاس یہ 2 سوال ہیں کہ سبق کے مطابق درست جواب پر نشان لگائیں. تو ہوپ فلی آپ کو ان کے آنسرز نظر آ رہے ہیں, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ضرور پڑھیے گا. اور ایک نیچے جو باکس ہے وہ اہم تھا جس کو میں نے سمجھا کہ میں آپ سے شیئر کروں. باقی آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچر نے کیا کٹوایا ہوا ہے اور کیا رکھوایا ہوا ہے, آپ کے پاس سلیبس جو ہے نا موجود ہے. اب یہ آ سکتا ہے آپ کو کہ یہ گروپ الف جو ہے نا اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی سی آپ نے معلومات دینی ہے کہ کمپیوٹر کے فائدے جو ہیں نا وہ کیا ہیں, مختصر فائدے بتائیں. تو کمپیوٹر جو ہے نا صنعت, تجارت, زراعت, تعلیم اور طب میں جدت لاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد موبائل فون کیا ہے, رابطے کا ذریعہ ہے, دنیا بھر میں رابطے کا ذریعہ, وہ آپ لکھ لیجیے گا. جو میں بول رہی ہوں اس پر زیادہ توجہ دیں اور ساتھ ساتھ اپنی بکس کے اوپر اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے جائیں. سیم اسی طرح آپ نے وہاں فل ان دی بلینکس میں بھی کرنا تھا. آپ دوبارہ سے ایک دفعہ ویڈیو دیکھیے گا, جو چیز مس ہو گئی ہے اس کو کور کیجیے گا. الٹرا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے, بیماری کی تشخیص کی مشین ہے, اور یا بیماری کی تشخیص کا جدید طریقہ, یہ آپ لکھ سکتے ہیں. اے ٹی ایم, اور بیماری کی تشخیص کون سی, انسان کی اندرونی بیماری آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اے ٹی ایم کیا ہوتا ہے, اور اے ٹی ایم کا ہمیں کیا فائدہ ہے کہ وقت کی آسانی میں پیسوں کا حصول. یعنی بینک دیکھیں, بینک کی ٹائمنگز ہوتی ہے, 5 بجے بینک بند ہو جائے, تو جب پہلے اے ٹی ایمز نہیں ہوتے تو ہمیں پرابلم ہوتی تھی کہ 5 بجے کے بعد اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑی ہے, زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑی ہے, تو وہ کیا کرے. اتنی بڑی اماؤنٹس آپ کو پتہ لوگ گھر میں نہیں رکھتے ہیں. تو اب کیا ہوا ہے, کیونکہ ہر کسی کے پاس اے ٹی ایم ہے, ایکسیس ہے, آن ڈیجیٹل بینکنگ ہے, تو آدھی رات کو بھی آپ جا کے وہاں سے پیسے نکلوا سکتے ہو. تو یہ وقت کی آسانی ہو گئی ہے ہمارے لیے, یعنی ہمیں وقت کی کوئی قید نہیں ہے کے بغیر. آپ وقت کی قید بھی لکھ سکتے ہیں, وقت کی قید کے بغیر پیسوں کا حصول. ہوائی جہاز سے کیا ہوا, گھنٹوں میں ہزاروں میلوں کا سفر. تو چھوٹا چھوٹا آپ نے لکھنا, بہت لمبی لمبی کہانیاں نہیں یہاں پر دینی. تو یہ تھا بچوں ہمارا چیپٹر سائنس اور انسانی زندگی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کریں گے حنزہ کی سیر, اور پھر میں کور کراؤں گی جلدی. آج جمعہ تھا, آپ کو پتہ ہے کھانا بھی بنانا ہوتا ہے اور بہت سارے دوسرے بھی کام تھے, تو اس لیے آئی ایم ویری سوری کہ میں آج ٹائم پر نہیں آپ کو پرووائڈ کر سکی سب کچھ. تو ان شاء اللہ آپ دیر نہیں ہوگی.